الحمد للہ وکفا وسلام علی عبادہ الذین اصطفاہ اما بعد۔ محترم سامعین، آج آپ کے سامنے حضرت ابوذر غفاری رضی اللہ عنہ کا اسلام کا قصہ بیان کر رہا ہوں۔ حضرت ابوذر غفاری رضی اللہ عنہ ایک مشہور صحابی ہیں جو بہت بڑے عالم، جاہد، عابد ہیں۔ حضرت علی رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ حضرت ابوذر غفاری رضی اللہ عنہ ایسے علم کو لیے ہوئے ہیں جس سے لوگ عاجز ہیں، مگر انہوں نے اس علم کو محفوظ کر رکھا ہے۔ حضرت ابوذر غفاری رضی اللہ عنہ کو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت کی خبر ملی تو تحقیق کے لیے مکہ معظمہ انہوں نے اپنے بھائی کو پہنچایا۔ بھائی نے جا کر اطلاع دی کہ واقعی میں وہ اللہ کے نبی ہیں، عمدہ اخلاق اور اچھی باتوں کا حکم کرتے ہیں۔ لیکن حضرت ابوذر غفاری رضی اللہ عنہ کو بھائی کی بات سے تشفی نہیں ہوئی تو آپ خود سامان سفر کیا اور مکہ معظمہ آئے اور سیدھے مسجد حرام آ گئے۔ صبح سے شام تک مسجد حرام میں رہے، لیکن کسی سے پوچھنا مصلیت کے خلاف سمجھا۔ شام کو حضرت علی رضی اللہ عنہ نے دیکھا کہ کوئی پردیسی مسافر ہے، کسی غرض سے آئے ہیں، شاید ان کی کوئی ضرورت پوری نہیں ہوئی ہے۔ اپنے گھر لے گئے، کھانا کھلایا، سلایا، لیکن پوچھنے کی ضرورت نہ سمجھی۔ اور دوسرے دن صبح جب مسجد حرام آ گئے، شام تک پھر مسجد حرام میں رہے۔ جب شام کو حضرت علی کرم اللہ وجہہ نے دیکھا کہ یہ پردیسی مسافر جس غرض سے آئے ہیں ان کی غرض پوری نہیں ہوئی ہے، پھر اپنے گھر لے گئے، کھلایا، پلایا اور سلایا، لیکن پوچھنے کی نوبت نہ آئی، مناسب نہیں سمجھا۔ پھر صبح کو مسجد حرام آ گئے، تیسرے دن پھر اپنے گھر لے گئے، پھر کھلایا، پلایا اور سلایا۔ اس رات حضرت علی کرم اللہ وجہہ نے پوچھا کہ آپ کون ہیں، کہاں سے آئے ہیں، کس غرض سے آئے؟ حضرت ابوذر غفاری رضی اللہ عنہ نے پہلے حضرت علی کرم اللہ وجہہ کو قسم دی، عہد و پیمان لیا کہ آپ سچ سچ بتائیں۔ حضرت علی رضی اللہ عنہ نے کہا، واقعتاً وہ اللہ کے سچے نبی ہیں، اور صبح میں آپ کو ان سے ملوا دوں گا۔ جب میں آپ کو لے کر ان کے پاس جاؤں تو راستے میں کوئی ایسا شخص ملے جس سے اندیشہ ہو تکلیف پہنچنے کا، تو میں اپنا جوتا سیدھا کرنے لگوں یا پیشاب کرنے لگوں تو آپ سیدھے چلنا، جس سے ساتھ چلنا معلوم نہ ہو۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں پہنچا دیا گیا، وہاں گئے، بات چیت ہوئی، ایمان لیا، اسلام قبول کر لیا۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ابھی آپ اپنے قبیلے میں چلے جاؤ اور جب ہمارا غلبہ ہو تب چلے آنا۔ حضرت ابوذر غفاری رضی اللہ عنہ نے عرض کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، جب یہ کلمہ حق ہے تو میں ان بے ایمانوں کے بیچ میں چلا کر پڑھوں گا۔ چنانچہ مسجد حرام گئے اور بآواز بلند کہا، اشہد ان لا الہ الا اللہ واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ۔ کیا تھا پھر؟ چاروں طرف سے لوگ ٹوٹ پڑے اور مارا، زخمی کر دیا، یہاں تک کہ حضرت عباس رضی اللہ عنہ جس وقت تک مسلمان نہیں ہوئے تھے، ان کو بچانے کے لیے اوپر لیٹ گئے اور کہا، لوگوں شرم کرو، یہ شخص قبیلہ غفار کا ہے، اگر یہ شخص مر گیا تو یہ قبیلہ ملک شام کے بیچ میں پڑتا ہے، تمہاری ساری ضروریات و تجارت وغیرہ ملک شام سے ہے، ملک شام کا جانا آنا بند ہو جائے گا۔ اس پر ان لوگوں کو خیال آیا، چھوڑ دیا۔
دوسرے دن پھر یہی صورت آئی کہ آپ نے پھر کلمہ پڑھا، پھر لوگ ٹوٹ پڑے، پھر حضرت عباس رضی اللہ عنہ نے بچایا۔ اس طرح 3 روز تک ہوا۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے شفقت اور مہربانی کی وجہ سے منع کیا تھا کہ دشمنی کے قصے مشہور ہیں، اور حضرت ابو ذر غفاری رضی اللہ عنہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ارشاد کو ترجیح دے کر بے ایمانوں کے بیچ میں اس کلمے کو زور زور سے پڑھ رہے تھے۔ یہ ایک ان کا ولولہ تھا، شوق تھا۔ صحابہ کی کوئی مجال نہیں ہے کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ارشاد کے خلاف کریں، لیکن ان کے اندر یہ غلبہ تھا کہ جب یہ کلمہ حق ہے تو کسی سے چھپانے کی کیا ضرورت ہے۔ اس لیے انہوں نے چلا چلا کر پڑھا۔ اللہ پاک ہمیں بھی ایمانی قوت عطا فرمائے۔